علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و ادب و عقیدت و احترام دلائے آستانہ پاک روحانی مرکز اعلیٰ مہرآباد شریف کے تمام مشائخ اعظام، صاحبزادگان عالی مقام، عالی مرتبت، عالی تبار اور علماء اہل سنت و جماعت، برادران طریقت، سامعین و حاضرین حضرات، ساری خوش بختی اور خوش قسمتی ہے رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک بہت بڑی روحانی ہستیاں حضور حجت الکاملین، رتبۃ العارفین، قدوۃ الصالحین، امام الواصلین، شہنشاہ ولایت، منبع ولایت، مخزن ولایت، مصدر ولایت، قاسم ولایت، سرچشمہ ولایت، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، سیدی و مرشدی حضور امام الواصلین قدس سرہ العزیز دے زیر سائے آپ دے تمام شہزادگان جڑے عالم برزخ دے وچ برزخ کی جنت میں جلوہ فرمائے، انہاں سارے شہزادیاں دے زیر سایہ اور جڑے سارے سامنے جلوہ فرمائے یا اپنے اپنے مقامات جلوہ فرمائے، انہاں ساریاں دے قدماں تے ہاتھ رکھیں دیا ہویاں، عزت کریں دیا ہویاں، اللہ دا شکر ادا کریں ہے کہ بے نیاز نے ای پاک محفل میں جیڑی حضور حجت الاولیاء، زبدۃ العرفاء، زینت مسند تدریس، شیخ الحدیث و تفسیر، عالم با کمال، فاضل بے مثال، بے ریا، حضور فخر الکاملین، فخر الملت والدین، سیدی و مرشدی و محسنی، قبلہ پیر سید فخر الدین شاہ صاحب قدسہ سر العزیز دے عرس سراپا قدس کی محفل، اے میں کو آپ فرمایا جو اصحاب قبور دے نال صاحب کیوں نہیں آگے، جیدہ نام جو گھنن صاحب نہیں آگے، مثلا کہہ ولی کا جو ذکر کیتے ہیں کہ ولی عالم برزخ کے وچ جلوہ فرمائے نا گھن سے، لیکن صاحب نال نہیں آگے، صاحب آکھنا چاہیے، آپ فرمائے صاحب آکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک سارے کو پتہ ہے جو آپ دے جد امجد حضور امام الواصلین دا روحانی مرتبہ، علمی مقام، روحانی مقام کتنا بلند و بالا ہے، کتنا عرفہ والا ہے۔ اسا دنیا پھرن والے لوگ ہیں، بڑے بڑے جلسیاں دے وچ کانفرنساں دے وچ حاضریاں تھینیاں، بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے کاملین دے دیداری کی سب کو بے حد ادب والا سلام، لیکن حضور امام الواصلین میاں صاحب کو کہیں جانے بلا تصنع، بغیر بناوٹ دے،
میں قلبی طور تے پیاز کریں گا، اتنا تقوی، اتنی طہارت، اتنا عجز۔ ہن تو جناب اگر کوئی مولوی استاد المناطق کا ہوئے جی گستاخی جو کر رہے نا آل رسول دی شان ہے وال اڑ باندھے کیوں میں ایڈا بڑا عالم جڑا کچھ میں آنکھیں صحیح ہے۔ حضرات محترم، حضور امام الواصلین سرکار دی تصویر مبارکہ تک ڈٹھی ہوتی جنہ خود کو نہیں ڈٹھا، آپ دی تصویر پاک تا ڈٹھی ہے نا، سادھو تے تک کرم آئی میں دیتا بیت کی خود آپ دے نال آپ دی مجلس، آپ دی محفل دی وچ حاضری لگتی رہی ہے اور انتہائی شفقت والی حاضری۔ امام الواصلین سرکار قدس سر العظیم کا مقام وراء الورائے سمجھ کنو بالا تر رہے، آپ منصب غوثیت ہی فائدے، قطبیت ہی فائدے، محدث عصر بھی ہن اور استاد الاساتذہ بھی ہن، علم دے بے کنار سمندر ہن، مگر شور دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ اللہ دی قسم آپ سمندر ہم، علم دے بے کنار سمندر، مگر شور کہنا ہو ہمیشہ گردن پاک جھکی ہوئی اور جناب سرکار علیہ السلام دی اتباع کامل دے حامل، مطیع کامل، متبع کامل، نہ بولن میں کہیں قسم دا کوئی شکم نہ آپ دے اعمال دے وچ جڑے ویلے دیکھوں آ سرکار دا دیدار کروں آ حقیقتاً پیر کامل نظر آئے۔ تے پیر کامل کی نشانی کیا ہے؟ ایول عارف رومی کنو پوچھو، انہاں کے پیر کامل صورت ذل الہ، پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ ذل الہ کون ہے؟ جنہی صورت دنا پیر کامل ہے، پیر کامل صورت ذل الہ، ذل الہ دی صورت دنا ہے پیر کامل۔ کہ ان غور کرو ذل الہ کون ہے؟ معبود دا سایہ، توجہ کرو، معبود دا اسادیں سرکار دا سایہ کہنی کہ رومی سرکار خود اللہ دا سایہ بنائی بیٹھے، فرمایا اللہ دے سائے دی تصویر دنا ہے پیر کامل۔ آپ کیوں فرمائے سایہ؟ میں حضور امام الواصلین سرکار دا تعارف کیا کروینا والدسے سانو صاحب عرص کون ہے؟ پیر کامل صورت ذل الہ، فرمایا معبود دی صورت دا نام، معبود دے سائے دی صورت دا نام ہے پیر کامل۔ معبود دا سایہ تے بل سائے دی صورت، ایک کیوں ہے تشبیہ کی نے صورت ذل الہ؟ حضرات محترم، ذل سنینن پچھانے کو، سایہ پچھاما، پچھاما کیا ہے؟ پچھاما ہے ذات دی پہچان کراون والا، ذات نہیں پی نظر دی، پچھاوا نظر دا پہ، سایہ نظر دا پہ، سایہ دیکھتے بجھ گن سن جو چو پایا کھڑے پرندہ ہے، بندہ ہے،
سایہ ساکو سنان کروے سی ذات دی تے جیڑا اون ذات واحد لا شریک ذات جیڑا اون ذات پاک دا تعارف کروے سی او ہے سایہ ذل الہ تے رب کنو پوچھو بے نیازا تیری سنان کرامن والا ہے کون تو صورت کنو پاک تو تصویر کنو پاک تو نظر آمن کنو پاک تو جسم کنو پاک تو جرے نظر ہی نہیں آدھا تیری سنان کون کروے سی میں قادر مطلق رب ہوں میں پاک کا صورت کنوں پر میں ایک صورت بھیجی اپنی سنان واسطے ایک صورت بھیجی نہیں اپنی سنان واسطے پوچھو گولڈے دے شہنشاہ کرنا سبحان اللہ نفرمائے یہ صورت ہے بے صورت تھی یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی بچ وحدت پھٹیاں جب جناب غور کرو ماشاءاللہ میں کریں نہ انہا دا پیو ہے نہ انہا دی ماں ہے ایہی میں ڈٹھن پتہ نہیں پہاڑ تو ڈٹھن یا کٹھوں ڈٹھن کیونکہ وسیلہ تبھی ماں پیو دے نال ماں پیو دے وسیلے دے نال بندہ دنیا چاندے نا تے جڑا وسیلے دا قائل نہیں وہ ڈھاندے کہیں پاسے تے جڑا ڈہ نہ ہوں دی ماں ہے نہ ہوں دا پیو ہے وہ آپ سمجھو جو کیا ہے تو حضرات محترم میں غور پیا کرے نا عرض پیا کرے نا سارے آقا پاک علیہ السلام دی شان آقا دی عظمت لم نشرہ دا سینہ اور جناب بندہ غور کرو ید اللہ دے پاک ہاتھ لا اقسمو دے پاک قدم فرمایا مدثر دا دوشارہ اڑواتے یاسین دا سہرہ پواتے ایک صورت آنی پئیے جیڑی جناب بندہ کہیں ملے مدینہ پاک مکہ مکرمہ کہیں ملے زمین تے کہیں ملے آسمان تے کہیں ملے فرش تے کہیں ملے عرش تے صورت نظر آسی جیڑا ہی صورت کو جان گن سی وہ میں بے صورت کو سنان گن سی گولڈے دے تاجدار فرمائے اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی پر ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دی گئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے حضرات محترم بے صورت بھی سنان کرامن والے کو آدن سایہ تے سایہ کون بنا سادے بے نیاز رب دا مدینے والے آقا تے مدینے والے آقا جڑے ذل الہ ہیں جڑا انہاں دا متبع کامل ہر ادا اپنا آگے دی ہر ادا اللہ دی قسم یہ میں انہاں واسطے آکھا نا جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام کوئی میں کو نہیں آکھ سکتا جو ہر ادا کی میں اللہ دی قسم یہ نہیں جو سادے مرشد نا حقیقت یہ ہے آپ دیا ادامہ دے وچ کوئی ایسی ادا نہیں جن دے سنت نہ چھلک دی نظر ہر قدم گفتار کردار تدریس جیڑھا کوٹھے جناب بندہ اور ول دیکھو نا نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین جیڑی شاخ تے پھل لگا کھڑا ہوئے وہ اکڑیج نہیں کھڑ دی جھکی وہ جھکی تھی دیئے تے بل شیخ سادی سی آدن تو ہم گردن از حکم داور نہ پیچ کہ گردن نہ پیچت جے حکم تو ہیچ تو اللہ دی بارگاہ گردن رکھ کائنات دی ہر شیطے جو گردن رکھ تے کھڑی صاحب عرف حضور فخر الکاملین
مظہر امام الواصلین اور مظہر کمالات امام الواصلین اور جناب وارث علوم امام الواصلین. غور کرائے مائی میں نہیں آتا یا رسول اللہ اب جائیں یا زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. یہ بھی تھاؤں کی کرامت ہے ورنہ اتنے لمبے نعرے لگن میں بھول بنا جو آدھا کیا کڑا ہوں میں ہون عرض کیا کریں نا صاحب عرس بلا مبالغہ کیونکہ صاحب عرس دے قدمہ دے وچی میں زندگی گزاری ہے. آپ دی شفقت آپ دی توجہ آپ دی مہربانی صرف آپ دی نہیں آپ دے بابے سیدی کیونکہ جڑے حضور امام الواصلین سرکار دا جنازہ پاک ہی سامنے لے حجرے دے وچ رکھا ہویا ہاں اساں لے حاصل تے جوانی دے قطار بجھی کھڑی ہے کھڑکی مشرق والے پاسے والے کھلی کھڑی ہے آپ دا چہرہ انور دیکھن واسطے لوگ قطار وچ کھڑے ہیں ویندے پہن چہرہ دے دے پہن ویندے پہن چہرہ دے دے پہن میں قطار وچ کھڑ گئی ہوں جلے میں کھڑکی دے سامنے آیا حضور صاحب عرس دے والد گرامی علوم ظاہری و باطنی دے باہر بے کنار مسند ولایت و غوثیت و قطبیت فائز حضرات محترم دی شفقت مہربانی دیکھو جڑے ویلے میں کھڑکی دے سامنے آیا تھے یہ دیدار زیارت واسطے ڈٹھے میں آپ کل ہی اندر کھڑیاں ایک صاحبزادے ہم چھوٹے جائیں میں کو یاد نہیں کیڑے ہیں میں کو آپ اشارہ فرمایا ہے ہندو والا میں حجرے دے دروازے تے آئے آپ نے خود دروازہ کھولا اور کھولتے مرمونے کھاڑے تھے دیدار کر والے دیدار کرنا نصیب تھی یہ شفقت آپ دی یہ حضرات محترم حضور صاحب عرس جنانی تشریف گھن منجنا گوڑا شریف داتا سرکار دی بارگاہ چامنا فقیر دوتے مہربانی فرمائے ہیں جی لے آج تے شہزادے بیٹھے نا جڑے خطابت دے میدان دے شاہ سوار ہیں اور جناب بندہ اے انہاں دے کمالات دے امین بیٹھے ہیں اور انہاں دے دعائیں دے نال اے منصب تے مرتبہ بہت بلند و بالا اللہ عطا کیتا ہوئے اے لے معصوم چھوٹے بچے نال ہو گیا نا اساں لے انہاں دے پیر چم دیا سے ہاتھی چم دیا سے سینے نال لین دیا سے چین دیا سے حضرات محترم حضور فخر الکاملین بے ریا شخصیت قطعاً ذرہ بھر ریا کہنا ذرہ بھر دکھاوتے ظاہر بینی نہ نشو نما نہ لاہور جو محفلہ میں صدارت کرامے نا آپ لک بانے اندر صاحب دعوت آکیا سونا لوگ انتظار بیٹھے زیارت واسطے فرماوے نا تو کرا جا حقیقتاً یا اگر وہ تنگ کرے تو میں دے اشارہ کہیں ہی کو گی ہوں گے یہ تقریری سوئے سی تے زیارتی میں کہو حضور میری زیارت کی نہیں بیٹھے تمہاری زیارت واسطے بیٹھے یہ نہیں بنو بنو تو بنو اندازہ لاؤ دعوتاں گنن لوگ لاہور شہر دے وچ جناب بندہ اگر انہاں دی عظمت تے شان دی کوئی گال چا سناواں ناراض سی پونے اجن ساری گال نہ کیتی کرو ڈاڈے صحیح دی کیتی کرو ڈاڈے صحیح دی شان بیان کیتی کرو میں آدم حضور کوئی پیر آئے بیٹھا ہوئے تو ساؤں دی شان بیان کروں 100 دے نوٹ امے لے 100 دے نوٹ کچھ وقت آئی آج دا معاملہ نہیں پہ رسیں دا
جو چونکہ آج تک 235 روپے لیٹر ہے کھڑے پیٹرول 1 لیٹر 235 دا اندازہ لو یہ ہون جڑے اور تے بیٹھے ہوئے نا یہ تمہارا جہاد ہے کیونکہ موٹر سائیکل ہی مفت نہیں چل دے پے تے اساں تا لاہور ہی ٹوا دیتی ہیں حضرات محترم اندازہ لو سب میں آگا حضور اتھا شان بیان کروں ساری تے 100 دے نوٹ چھٹے نے حل دے ہیں تے توادی مفت تعریف کروں دھڑکے دے دے ناراضی تھی جا چپ میرا نانا جنو جیڑا اپنے آپ کو مٹیں دے رب کو ودھیں دے رب ودھا دیں دے حضرات محترم ایک جاڑے تشریف گیندہ ہے میری مسجد دے وچ میں یوم سیدنا مہر علی منایا آپ جو چڑھے نا کیونکہ میں اتے چھت دے اتے ایک کمرہ اس جا بنا رکھی اشتہار دے اتے میں لکھا قطب زمان سید فخر الدین شاہ صاحب آپ جو لنگے دے ٹھونے اشتہار قلم کھیسے دے وچ ہوندا آئی گیا قلم کڈھونے اپنے قطب زمان دے اتے قلم پھیر دی میں کہ شاہ صاحب یہ نہ لکھا کرو میں کہا حضور میں کہیں کہ روایت سنیے تتا ہوں لکھیں قطب زمان غور کرا ہے اور میں کیا سنی رہے میں کہا جی میں کو آکھنے جیرے جاڑے توالہ تولد مبارک کیا توالی ولادت تھی گئی سادے مرشد گرامی حضور امام الواصلین سرکار اپنے شجرے دے توالہ نہ لکھا کہ نہ لکھو نے قطب زمان سید فخر الدین آپ نے فرمایا کوئی نہ روایت ہی نہیں چلو میں کہا الحمدللہ والہونتا آج تا روایت سے کا مل بیسی آج تا پکی روایت مل سی حضور کیا روایت ہے غور کرو آپ نے فرمایا آپ نے لکھا ذل اقتدار سید فخر الدین شاہ ذل اقتدار کہ میرے بابے سے پریشان تھی گئے پتہ نہیں کوئی وزیر بن سی گورنر بن سی کیا بن سی ذل اقتدار جو لکھتے ہیں کئی جاڑے سوچیں دے رہے اوڑے کچھ ہونے حضور تساں جو سید فخر الدین شاہ نال ذل اقتدار لکھے اے ذل اقتدار لکھن دی حکمت کیا ہے ساری سمجھ اتنی کیا ہے آپ فرمائے جیڑا اپنے جد امجد دا وارث کامل ہوئے وہ ذل اقتدار ہے اللہ یا رسول یا زندہ باد ماشاءاللہ نعرے لوامن والے کوئی سلام تے جواب نہ دیون والے کوئی نہ سلام تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیت من سب نبیت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر کوئی اپنی حاضری لویندہ پہ بھئی ایسا ہی بیٹھے ہیں والدو کی اٹھی سی ایسا ہی بیٹھے ہیں یہ سادہ ایمان ہے من سب نبیین فقتلوہ جناب بندہ نبی کی شان بھونکانا لے کتیاں دیتا سا پہلے دیں دے مخالف ہیں لیکن افسوس ہے جیڑے آدھن من سب نبیین فقتلوہ اوہے نبی سہیں دے گستافہ کو سینے نال لائی کر میں لاہور رہا میں کہ جنگل ایچ نہیں رہا میں کو پتہ ہے ایمان نال جڑا فضل الرحمن کو سینے لا کھڑے آگ سکتے من سبا نبی ہے جڑا طارق ذلیل کو سینے لا کھڑے آگ سکتے من سبا نبی ہے بابا او آکھے جڑا انہا کتیاں تے لانت بھیجے نبی دے ہر گستاخ دا دشمن ہوئے
اور نبی دے عاشق دا سجن ہوگے او آکھ سکتے من سبا نبی فقتلو ہو، اے نہیں جو ہوئے ہر دیکھ دا چمچا کہ آکے من سبا نبی فقتلو ہو۔ جناب بندہ اسران دے چپ پائیں، بس بھڑکایا نہ کرو، کیونکہ میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے، رب فرمائے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، میں جڑا اللہ دے شاعر اللہ دے نشانیاں دی تعظیم کرے او دل دا پاک ہے۔ اللہ دے نشانیاں دی جڑا تعظیم کرے قرآن پاک ہے او دل دا جڑے پاک ہی وہ بولا ہے باقی چپ رہو، او دل دا اچھے بولو دل دا پاک اللہ دے نشانیاں دی تعظیم۔ اور ایمان اللہ سو عرص پہ تھی گے اللہ دی نشانی دا عرص پہ تھی گے وقت دے، کیونکہ میں آپ سے کہنا پہ ہم نے آپ جو لکھے دے لکھتے دا والمظہر امام الواصلین تھے یا نہ تھے؟ امام الواصلین دی نگاہ سمی کہیں دی نگاہ ہے جڑی لوح محفوظ تے پنی دا آنکھیں بیٹھن جو ذل اقتدار سید فخر الدین شاہ حضرات محترم مظہر کامل مظہر اتم جرلے آپ بخاری شریف مسلم شریف یا عبارتاں پڑھ دیا نا دادے سہیں دے دوں تے کئی ورکے پڑھ دیا تے ایک غلطی نہ ہی آندی حضور امام الواصلین مسکران دیا پھر میں نے اللہ تعالیٰ بھی دین ہے یہ زور دی گال کہیں نہیں اتنا علم اور آپ دے سامنے کوئی مولوی کھنگ نہیں سکتا جناب بندہ سبق پڑھائی بیٹھا ہوئے تھے آپ فرماویں سناؤ وہ مقام جڑا پڑھائے ہوئے گونگے نن بول سکتے اتنا دبدبا کیونکہ قطب زمان ہوئے وقت ولی ہوئے نا جلالی ہوئے کیونکہ جلالی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وقت ولی تے قطب جڑا ہے اللہ دی صفات دا مظہر کامل ہوئے جمالی ہوں دے جلالی ہوں دے این واسطے حضرات محترم میں عرض کیا کرے نا اللہ دے نشانیاں کیڑے ہیں جت اللہ والا بیٹھے یا اللہ والے نہ نسبت کی گئی ہے وہ اللہ دی نشانی ایمان اللہ سو ہن صفحہ مروا دے اتے سیدہ پاک حاجرہ سلام اللہ علیہ بیٹھے تھی لیکن قرآن دے اللہ دی نشانی ہے فرمائے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفائی اللہ دی نشانی ہے مروی اللہ دی نشانی ہے کیوں سیدہ حاجرہ پاک نال نسبت ٹھیک ہے اول ملتے ہیں چلو